آپ کے اندر ادب کا وصف انتہا کا تھا، اور یہ چیز ہے ہمیں سیکھنی ہے ان سے، ادب انتہا درجے کا تھا۔ خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا اے بشر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ اتنا کیوں بلند کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیں۔ اللہ اکبر جل، آپ ہی اب ذرا سنیے گا۔ تو حضور نے فرمایا اے بشر تو نے سنن کی اتباع کی ہے، سنن جسے ہم سنتیں کہتے ہیں، سنن کی اتباع کی، بزرگوں کی تعظیم کی، میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی، اللہ نے تجھے بلند کر دی۔ یہ تعظیم ہے اور یہ ادب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اور فقیہ کہہ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ علم میرے پاس، علم دین کو میں زیادہ جانتا ہوں اور خدا کو وہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل آپ کے دیوانے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس قدر خوف خدا تھا اور نفس و جسم کو مشغول ذکر خدا کیا آپ نے کہ اگر کسی وقت کسی مشکوک کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا تھا، ہاتھ بڑھاتے تھے تو ہاتھ ہی آگے نہیں جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن سے سوچے اور ہاتھ نہ بڑھائے، یہ کہ اگر کبھی ہاتھ بڑھ بھی جاتا تھا یعنی آپ بڑھاتے تھے تو ہاتھ آگے نہیں جاتا تھا اس کھانے کی طرف، یہ تقوی کا عالم ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے بھی کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل جاؤ ان کے پاس جا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا علم ان کے پاس، اللہ کے بارے میں معرفت مجھ سے بھی زیادہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت بلال خواص سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کچھ بتائیے بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا میں نے۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ بغداد شہر کا پانی نہیں پیتے تھے، پیدل چل کے جاتے، دریا سے پانی لیتے اور پیتے، وہ دریا سے کاٹ کے جو نہریں اور جو ہوس گورنمنٹ نے بنائے تھے نہیں پیتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جانتے ہو کہ وہ بغداد شہر کا پانی کیوں نہیں پیتے جو شہر کی سپلائی ہے؟ اس لیے کہ وہ گورنمنٹ نے بنائی ہے، یہ گورنمنٹ